إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده خيرا من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مکرم حضرت انسان کو بنایا، اور جس شخص کی جتنی تکریم کی جاتی ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے، تو اس کا منصب، اس کا مرتبہ اور اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی عظیم ہوتی ہیں. تو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جس کو ذمہ داری دی گئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، اور فرمایا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ جب ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا اور دیگر مخلوقات پر پیش کیا، تو اس نے اسے برداشت کرنے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تو اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں ہمیں سونپی، اس کی ذمہ داری صرف انسان نے اٹھائی، اور کسی مخلوقات میں اتنی طاقت نہیں تھی، سب نے انکار کر دیا تھا. ان تمام ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ ہے اپنی اولاد کی پرورش و پرداخت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ غور کریں کہ جب ہمارے گھر کا کوئی فرد کوئی ایسی سیاسی کاموں میں ملوث ہوتا نظر آتا ہے جس کا بڑا نقصان ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے وہ جیل جا سکتا ہے، ہماری بدنامی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو کس طرح اس سے روکنے کی، سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے ایسا کیا کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں تو کامیاب نظر آ رہا ہے، یہاں تو بہت ساری دولتیں کما لے رہا ہے، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو جا رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی خراب ہو رہی ہے، ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، باقی رہنے والی، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو اس کا خراب ہو رہا ہے. کہ ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی. جس میں آیا کہ والدین اگر بچے کو کوئی سب سے اچھا تحفہ پیش کر سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما نحل والد ولدہ خیرا لہ من ادب حسن، کہ اچھے اخلاق، اچھے ادب، اچھے طور طریقے سے بہتر تحفہ والدین کا اپنی اولاد کے لیے دوسرا کوئی بھی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کے لیے بہت زیادہ دولت جمع کر دی، اس کو دنیاوی زندگی آرائش و زیبائش کے ساتھ گزارنے کا سامان مہیا کر دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھی خدمت کی ہے، بچے کی ذمہ داری پوری کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اچھا ادب سکھایا، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نحل والد ولدہ من ادب وخیر لہ بصدقۃ من صاع، کہ اس کے لیے اگر اس کی طرف سے کوئی ایک سا ایک زمانے میں پیمانے کا نام ہے،
جو آج کل کے وزن کے حساب سے 3.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، کہ اگر اس کی طرف سے صدقہ کر دے کوئی چیز، وہ چاہے سونے چاندی ہو، اناج ہو، کوئی بھی چیز ہو، مطلق حدیث میں ارشاد ہوا، تو اتنا صدقہ کرنا اس سے بہتر یہ کہ اپنے بچے کو ایک اچھی بات سکھانا۔ آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم دنیا کمانے میں اور مادیت کا ہمارے اوپر اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سک رہے، اپنے کاروبار سے، اپنے بزنس سے، اپنے مصروفیات سے وقت تھوڑا نہیں نکال پا رہے ہیں کہ روز ایک 10 منٹ، آدھا گھنٹہ ہی صحیح اپنے بچے کو دے، ان کے ساتھ بیٹھے، کیا کر رہا ہے، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہے، اس کی مصروفیات کیا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہے، وہ کن کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہمیں کب احساس ہوتا ہے؟ جب بچہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، جب ہماری باتوں کو نہیں سنتا، وہ ہم کو الٹا جواب دینا شروع کرتا ہے، جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تب احساس ہوتا، اور کسی کے پاس جاتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا کر رہا ہے، ذرا اس کو سمجھائیے۔ تو لہٰذا اس کی تربیت کا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے گود سے لے کر قبر تک اس کو علم حاصل کرو۔ لوگوں کا کہنا ہے، ماہرین کا، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ولادت سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے دوران حمل اگر لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، فحش چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری چیزیں اگر ماں کرتی ہے، تو بچے پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، ابھی بولتا نہیں ہے، تو اس کے سامنے ہم کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، وہ بچہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کو آبزرو کرتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ 3-4 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا، یہ صرف جذب کرنے کا ہوتا ہے، جیسے کہ اسپنج لیتے ہیں ہم، اور جہاں پانی ہوتا ہے اس کے اوپر ڈالتے ہیں، اور پانی کو پورا کھینچ لیتا ہے وہ اپنے طرف، تو سب اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، باہر نہیں نکالتا وہ۔ جب اس کو دباتے ہیں تو پورا باہر نکلتا ہے۔ جب وہ بچہ اس چھوٹے عمر کا ہوتا ہے تو پورا جذب کرتے رہتا ہے، لیکن جب وہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے، 13-14 سال کی عمر کو جب اس کی عمر ہوتی ہے، تب وہ تمام چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں۔ تب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے سیکھ رہا، یہ کدھر سے اس کے اندر ایسی تبدیلی کیوں آ گئی؟ ابھی تک تو 7-6 میں بچہ اچھا تھا، یہ 9-10 میں پہنچنے کے بعد ہی بدل گیا۔ تو ماحول کا بچوں پہ بہت اثر ہوتا ہے، اس کی تربیت شروع سے کرنی چاہیے، اور وقت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ گویا ہم مالی کی طرح ہے کہ اگر کوئی باغ کا مالی ہے، اگر پودوں کو وقت پہ، پھولوں کو پانی نہیں دیتا، اور اس پودوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا نہیں کرتا، اور اس میں آگے پیچھے کرتا ہے، تو یا تو پورا باغ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، یا وہ جنگل نما بن جاتا ہے۔ اس کو پانی ہی پانی دیتے جا رہے ہیں، اس کی صاف صفائی نہیں کر رہے ہیں، اس کو کہاں کترنا ہے اس کو نہیں کتر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیے تو جنگل بن جاتا۔ اسی طرح تربیت کے اندر مرحلہ ہوتا ہے کہ کہاں اس کو کس طرح، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اس کو کس طرح، اس کو کدھر کس چیز کی ضرورت ہے، کتنا اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو ہم اگر بیلنس نہیں کر سکے تو اس وقت تو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ ہر دنیا کے ہر معاملات کے اندر، نشو و نما کے اندر اس چیز کی بہت اہم ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کس وقت کس چیز کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر اس کو دیا جائے تو ہمارے مزاج کے مطابق وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ اگر اس میں کمی بیشی کر دی جائے، ذرہ برابر بھی لاپرواہی کی جائے تو چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر بار بار اس کا تذکرہ ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری نصیحت سورہ لقمان کے اندر نقل کر دی۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ،
ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر ما دون ذلک، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم زمین میں جب چلو تو میانہ روی اختیار کرو، وقصد من مشرق واغضض من صوتک، کہ جب چل رہے ہو تو میانہ روی سے چلو، بات کرو تو بہت زور سے مت کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اسی طرح بات کرنے کا سلیقہ طریقہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے نام سے ایک سورہ نازل قرآن میں فرما دی، اور پوری نصیحت ایک کے بعد ایک ذکر۔ تو یہ تربیت کا جو مرحلہ ہے، معاشرے کے اندر تبدیلی ہوگی، وہ کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جب تک ہم اپنے گھر سے اس کی شروعات نہ کریں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے آدمی اصلاح کی کوشش کرے اور وہاں سے شروع ہو، جب تک ہم اپنے نفس سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع نہیں کریں گے اور اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے قوا انفسکم، اپنے نفس کو دیکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فکر کرو پہلے، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ اگر یہ سب آدمی فکر کر لے اپنے آپ کی اصلاح کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی، تو خود بخود ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی، خود چینج ہوگا۔ معاشرہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں سے لا کر اس کو بٹھا دیا گیا اور رکھ دیا گیا اور تھوپا گیا ہو۔ ہم اور آپ ہی اگر اچھے ہیں تو معاشرہ اچھا ہے، اگر ہمارے اندر خرابی ہے تو ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شبابک قبل حرم، اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے اس کی جسم میں طاقت ہوتی ہے اور دوسری چیزیں اور مہیا ہوتی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر دینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ بڑی اہم اور بڑی ذمہ داری کی کام ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں تو جب اس کے اعضاء کے اندر طاقت نہیں ہوتی، جب قوا کمزور ہو جاتے ہیں تو خود بخود آدمی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی شیر بڑھاپے کی وجہ سے شکار نہیں کرتا اور جانوروں پر حملہ نہیں کرتا تو اس کی پرہیزگاری یہ کوئی قابل رشک نہیں ہے اور کوئی بہتر نہیں ہے، لیکن وہ جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے گناہوں سے اور دور رکھتا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ہم نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ 1.5 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے طرف سے کس طرح کا یہ وبا اور یہ عذاب تھا کہ پوری دنیا پریشان تھی۔ کتنے نوجوان ہماری نظروں کے سامنے چلے گئے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے، چند مہینے پہلے جن کی شادی ہوئی تھی، ایسے ہی بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی وہ چلے گئے، جس کے بارے میں کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا، کبھی خیال نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ ابھی دنیا سے جائیں گے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہاں
جب داڑھی سفید ہو جائے ہمارے بال، تو یہ موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اس لیے صحت و تندرستی، بیماری کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کو اللہ کی فرمان برداری میں گزاریں۔ وَغِنَاءَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو کہ کب تمہارے اوپر فقر نازل ہو جائے اور کب یہ چیزیں ہم سے رخصت ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے پرہیز کرے اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرے، اللہ نے دولت دی ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقِمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فری رہتے ہیں، ہمارے پاس بہت مصروفیات نہیں رہتی، کبھی اچانک کام بڑھ جاتے ہیں، ہم چاہ کے ہی بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے، تو مصروفیت کے آنے سے پہلے اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھو۔ اور پانچویں چیز آپ نے فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ موت کسی کو معلوم نہیں کب آنے والی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔